عامر متین صاحب گریجولی اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی یہ چیز چل رہی ہے، ایف آئی آر کا معاملہ ہے، جو بھی معاملات ہیں، کیا عموماً ایسا رویہ دیکھنے میں ملتا ہے اس قسم کے حالات کے اندر؟ اس وقت تو جو سٹیکس ہیں، سیاسی سٹیکس اتنی ہائی چلے گئے ہیں کہ ڈو اور ڈائی والی سٹیج آ گئی ہے. وہ جو باکسنگ کے اندر جس طرح ہوتا ہے نا، آخری راؤنڈ، میرا خیال وی آر ہیڈڈ ٹورڈز لاسٹ راؤنڈ کہ بھی یہ فیصلہ ہو جائے گا. اور کیونکہ فیصلہ بہت زیادہ جو آرمی چیف کی تعیناتی کا ہے، ساری سیاست اس کے ارد گرد محور اس کا وہی ہے. تو دیکھیں کہ یہ جب تک وہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ جب تک یہ تنور میں یہ آگ جلتی رہے گی، اور اب بہت بڑھ گئی ہے اس میں، خاص طور پہ یہ فائرنگ والے واقعے سے بہت زیادہ ایلیمنٹ سارے اس میں بہت پرشدت ہوگی. اس صورتحال ہے جس طرح پر میں پہلے بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو ہے موٹر وے پہ اکثر جگہ پہ بند ہیں، اسکول بند کر دیے گئے ہیں پنڈی میں اور کئی جگہوں پہ. اس کے بعد ایمبولینسز کئی جگہ رکی ہوئی ہیں، ٹریفک رکی ہوئی ہے، فلائٹیں رک رہی ہیں کیونکہ یہاں سے ایئرپورٹ کا وہ ہے. ابھی دھرنا یہاں پہ پہنچا نہیں ہے، دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوا. اوپر سے گورنمنٹ کا رویہ ہے، خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کا رویہ، کہ اس وقت ملک میں آگ لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو اس وقت جو ہے بھوک، پیاس، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور امن و امان کا مسئلہ ہے. اور شہباز شریف صاحب جو ہے نا، وہ لگتا ہے کہ اس وقت نیلسن منڈیلا بنے ہوئے ہیں اور دنیا کی تشہیر کرنے جا رہے ہیں اپنی، اور ملک کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، وہ دنیا کے مسائل حل کرتے رہے ہیں. اور پوری کیبنٹ باہر پھر رہی ہے. پہلے چین میں 12-14 لوگ جا رہے ہیں، اب وہ مصر میں 12-14 لوگ چلے گئے ہیں، اور ان کا کوئی توجہ ہی نہیں ہے کہ یہ انہوں نے میرا خیال ہے یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ بڑی چھوٹی کیبنٹ میں جا سکتے تھے، ایک آدھ جگہ پہ اپنے فارن منسٹر بھی بھیج سکتے تھے. مگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عمران خان کی لڑائی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے. وہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا مزہ بھی لے رہے ہیں کہ ذرا پیچھے ہٹ کے ان کو آپس میں لڑنے دیں، ٹھیک ہے. اور وہ دیکھیں جی، پہلے جو باتیں وہ خود کرتے تھے سیپریٹری کے خلاف، تو اب عمران خان جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھ لیں جی یہ آپ کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. تو اسی بہانے ذکر بھی ہو رہا ہے. تو وہ ایک قسم کا، حالانکہ ان کے بھی سٹیکس ہیں، یہ لڑائی جو ہے اس کا الٹیمیٹلی جو ہے ہر ایک کو، آپ کو، مجھے، پولیٹیکل پارٹیز کو، سب کے اوپر یہ والا امپیکٹ آئے گا. اور آگے آئندہ آنے والے دنوں میں اب دوبارہ، کیونکہ یہ دھرنا سٹارٹ ہو رہا ہے، مگر اس دفعہ جب دھرنا سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ لانگ مارچ جو سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ گولیاں چلنے کے بعد، عمران خان پہ حملے کے بعد جو ہے اس کے اندر تشدد کا ایلیمنٹ بھی زیادہ آ گیا ہے، ٹینشن کا زیادہ بھی آ گیا ہے، اور لوگ بہت زیادہ جو تھا نا مشتعل ہیں. پی ٹی آئی والے، عمران خان کے سارے چاہنے والے جو ہیں وہ بہت زیادہ مشتعل ہیں، اور اس کے بعد سے ابھی اس لیے یہ زیادہ خطرناک ایلیمنٹ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن عامر صاحب یہ کیسا جوش ہے جس میں عام شہری محفوظ نہیں ہے؟ جہاں جہاں مظاہرین کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں وہاں پر مار کٹائی بھی ہو رہی ہے، شہریوں کو پریشانی ہے، بچے وہاں پہ بلاک ہو کر رہ گئے ہیں، اسپتالوں کا مسئلہ ہو گیا، ایمرجنسی کا مسئلہ ہو گیا. یہ کیسا جوش ہے جو اپنے ہی لوگوں کو نقصان دے رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے عمران خان کے لیے بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی پہلے جو لڑائیاں ہوتی رہیں تو وہ ایک گورنمنٹ کی دوسری گورنمنٹ سے، ہمارے ہاں پہلے بھی ہوتا رہا ہے، خاص طور پہ جب بے نظیر پرائم منسٹر تھیں تو وہ پنجاب جاتی تھیں تو ان کو پروٹوکول نہیں ملتا تھا. مگر یہ اس کے اندر جو ہے نا المیہ پی ٹی آئی کے لیے یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کی ضرورت ہے کہ سارا ملک وہ بند کرنا چاہتے ہیں، مگر بہرحال گورنمنٹس ان کی اپنی ہیں. صوبہ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے، کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں ان کی 4 گورنمنٹس ان کی اپنی ہیں. تو لوگ اگر تنگ ہوتے ہیں، ان کی ڈیلیما یہ ہے کہ انہوں نے ایک قسم کا ملک روکنا بھی ہے، اور ملک رکتا ہے تو ان کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ گورنمنٹ بھی ہیں اور اپوزیشن بھی ہے. یہی حال ان کا ہے پی ڈی ایم کا، کہ یہ لوگ بھی جو ہے یہ گورنمنٹ بھی ہیں اور اپوزیشن بھی ہیں. سو یہاں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے جو پہلے صورتحال ہوتی تھی کہ جناب آپ ایک طرف گورنمنٹ اور اپوزیشن کی لڑائی ہے. ابھی ساری پارٹیز جو ہے نا وہ گورنمنٹ میں بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہیں. سو ذمہ داریوں کے تعین جو ہے نا وہ کرنا بڑا مشکل اور بڑا وہ کام ہے. مگر فی الحال کیونکہ ان کو پرواہ نہیں ہے، انہوں نے لانگ مارچ اب سٹارٹ کر دیا ہے، اور کیونکہ اس سے پہلے یہ لوگ بھی بڑے سمجھ رہے تھے، بہت لائٹلی لے رہے تھے،
اور پریشر بڑھانے کے لیے عمران خان کے لیے میرا خیال انہوں نے کلیئرلی ہے کہ لوگ ان کے تنگ ہونے کے لیے تیار ہیں اور کوئی ان کی طرف سے یہ نہیں آ رہا، ورنہ انٹرنلی بھی آتا ہے پنڈی کے لوگ یا جہاں پہ زیادہ تر سیٹیں ان کی ہیں تو وہ میرا خیال چاہتے ہیں کہ یہ ملک افیکٹ آئے، پریشر آئے، اور پریشر تبھی آتا ہے جب ملک آپ کا بند ہوگا. تو آلریڈی پنڈی اسلام آباد تو بند ہونا شروع ہو گیا ہے، ابھی تو گجرانوالہ چناب دریائے چناب ابھی پار نہیں کیا، پھر جہلم آئے گا تو اس کے بعد پھر اسلام آباد پنڈی آتا ہے. مگر یہ ہے کہ ان کو ان کی پہلے ہی میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی دے ہیو نتھنگ ٹو لوز، کہ ان کے پاس اور ویری لٹل ٹو لوز، کہ ان کے پاس آپ دیکھیں گے الیکشن کیمپین سونر اور لیٹر 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کر لیں، الیکشن تو ہونا ہی ہے. ان کی یہ کانسٹنٹ پچھلے کئی مہینوں سے الیکشن کیمپین کے موڈ میں ہیں، یہ بھی کیمپین کے موڈ میں چل رہے ہیں اور موبلائزیشن ہو رہی ہے، ورکر ان کا ریجوینیٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد اور ہو کہاں رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نون لیگ جو ہے نا ابھی وہ صرف سینٹرل پنجاب میں رہ گئی بھی ہے، کیونکہ یہ جہلم سے اوپر چلے جائیں پنڈی ڈویژن جو ہے نا سارا زیادہ تر اب پی ٹی آئی کی طرف گامزن ہو گیا ہوا ہے. اس طرح سرائکی ایریا سے ابھی ساری زیادہ تر پی ٹی آئی کو ملی ہیں. اور یہ جو جی ٹی روڈ ہے یہ ان کا گڑھ ہے نون لیگ کا. اب یہ صرف یہاں رہ گئے، اس گڑھ میں سے ان کے قلعے میں جو ہے بڑی بڑی دراڑیں آنی شروع کی. پہلے لاہور کی بائی الیکشنز یہ ہارے، فیصل آباد کی یہ بائی الیکشن آئے، حالانکہ جی ٹی روڈ پہ نہیں ہے مگر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سیٹیں بہت زیادہ ہیں. ابھی یہ گجرانوالہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، گجرانوالہ ڈویژن. وہ اس لیے کہ اس کی ساری ایم این اے کی سیٹیں گجرانوالہ ڈسٹرکٹ، ناروال ڈسٹرکٹ، سیالکوٹ ڈسٹرکٹ 100% تمام ایم پی اے 100% تمام ایم این اے جو ہیں وہ نون لیگ کے ہیں. اور یہاں جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں 50 ہزار کے مارجن سے جیتی ہوئی ہیں. سو ان ایریاز میں چاہے 20,000 بھی بندہ اگر اکٹھا ہوتا ہے، 25,000 بھی ہوتا ہے، اور ایک کامیابی سے ان کا یہ لانگ مارچ چل رہی ہے، تو یہ میرا خیال ان کو لمحہ فکریہ ان کے لیے ہونا چاہیے. چلیے فواد سے پوچھ لیتے ہیں ان کی کیا رائے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ سر. جی فواد چودھری صاحب بہت شکریہ. آج کل تو آپ بہت موسٹ ساٹ آفٹر پرسن ہیں اور آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکلیا، اس کا شکریہ. میں اسٹریٹ آپ پہ کوشچن پہ آ جاتا ہوں کہ ابھی دوبارہ لانگ مارچ آپ شروع کرنے جا رہے ہیں. ہمارا خیال تھا کیونکہ کافی عمران خان صاحب زخمی ہوئے تھے اور لوگ بھی تھے تو شاید بیچ میں توقف آئے، پھر تھا کہ منگل کو ہوگا اور اب یہ بدھ کو ہو گیا ہے. تو یہ بیک اینڈ فورتھ اس کی کیا وجہ ہے؟ جمعرات کو ہو گیا ایکچولی. اس کی وجہ بنیادی طور کے اوپر ایک یہ بنی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے یہ لیا کہ ایف آئی آر کل تک جو ہے وہ درج کی جائے، تو وہ ہم آؤٹ کم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ سے کیا اس کا معاملہ نکلے گا، کیونکہ ہمارا ایک بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ ایف آئی آر درج کی جائے اور اس کو ذرا ہم آؤٹ کم اس کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے. اور تھرسڈے سے انشاءاللہ دوبارہ، اور تھوڑا سا یہ تھا کہ ایک دو دن ذرا چاہیے. وہ جو ہمارا اس وقت سچویشن ہے یہ ہے کہ کنٹینر جو ہے وہ جو دوسرا کنٹینر ہے اس کو بھی تیار ہونے میں کچھ وقت درکار تھا.